کہ جس کے متعلق میرے مدنی آقا کے فرامین نہ ہوں۔ ہر شعبے میں زندگی کے تمام شب و روز میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، فرمایا اے لڑکے جب بھی کھانا کھایا کرو اللہ کا نام لے کے کھانا کھایا کرو، اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ جب بیٹھ کے چند افراد ایک ہی تھال سے کھانا کھا رہے ہوں تو پھر حکم یہی ہے کہ آپ اپنے آگے سے کھانا کھائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے سرکار نے ارشاد فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو اللہ کا ذکر کر لے اور جب کھانا کھائے اللہ کا ذکر کر لے تو شیطان کہتا ہے نہ آج ہمیں اس گھر میں پناہ ملے گی اور نہ ہی آج ہمیں اس کھانے سے کچھ کھانے کو ملے گا۔ اور جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو اللہ کا نام بھی نہ لے اور جب کھانا کھائے اللہ کا نام بھی نہ لے تو شیطان اپنے چیلوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے آ جاؤ آج تمہارا ٹھکانہ بھی رات کو یہیں ہوگا اور تمہارا کھانا بھی یہیں ہوگا۔ تو جب اللہ کا نام لے لیا جائے اس گھر میں شیطان کی انٹری نہیں ہے۔ اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو پھر شیطان کو آپ اپنے ساتھ لے کے آ گئے، اس نے اندر ڈیرے لگا دیے ہیں، بستر جما دیے ہیں، آپ پر کیا کرتا ہے میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پیدا کرتا ہے، گھر کے اندر طرح طرح کا جو ہے اس قسم کے معاملات پیدا کر دیتا ہے کہ گھر جو ہے وہ ٹوٹنے کی نوبت تک آ جاتا ہے۔ تو جب آپ گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھیں، بستر میں جائیں بسم اللہ پڑھیں، کھانا کھائیں بسم اللہ پڑھیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ہم سرکار کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور ہم اس وقت تک کھانے پہ ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے جب تک سرکار ابتدا نہ فرمائے۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آپ کہیں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں والدین کے ساتھ، یا والد ہو یا والدہ ہو یا کوئی بڑا ہو، اس وقت تک آپ کھانے میں ابتدا نہ کریں جب تک وہ ابتدا نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک باندی جیسے کسی نے اس کو دھکا دیا ہو، وہ دوڑتی ہوئی آئی، اس نے کھانے پہ ہاتھ رکھا، سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک غلام آیا جیسے اس کو کسی نے دھکا دیا ہو، دوڑتا ہوا آیا، اس نے کھانے پہ ہاتھ رکھا، سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تو صحابہ کرام سے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضور آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ شیطان ان کے ذریعے یہ کھانا اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ اللہ کا نام نہ لیں اور کھانے پہ ٹوٹ پڑے اور شیطان یہاں سے کھائے۔ تو فرمایا کہ میں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اس ملعون کا ہاتھ بھی ان دونوں کے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو جب شیطان کھانا کھانا چاہتا ہے تو کسی کو بھیج دیتا ہے کہ جو اللہ کا نام نہیں لیتا، اور شیطان کو کھانے کو مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے اور ایک آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھا، تو جب آخری لقمہ بچ گیا اور قریب تھا وہ لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھانے والا تھا تو اس نے پڑھ لیا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یعنی کتنی پیاری حدیث ہے کہ کھانا کھاتا رہا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، آخر میں اس کو یاد آیا جب آخری لقمہ اس کے ہاتھ میں تھا تب اس کو یاد آیا تو اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ فضحک النبی، تو اللہ کے نبی مسکرانے لگے، سرکار ہنسنے لگے، سرکار نے تبسم فرمایا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ ہنسنے کی وجہ کیا ہے، یہ تبسم، یہ مسکراہٹ؟ تو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا ثم قال ما زال الشیطان یأکل معہ، فرمایا کہ اس آدمی کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا، اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اور جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے جو کچھ کھایا ہوا تھا اس نے الٹی کر دی۔ شیطان نے جو کچھ کھایا ہوا تھا جب اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے وہ الٹی کر دی، تو اس لیے اللہ کے نبی مسکرا دی کہ دیکھو اس نے آخری لقمے میں شیطان کا سارا کھانا خراب کر دیا ہے۔ تو اس لیے آپ ابتدا میں ہی بسم اللہ پڑھ لیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ صحابہ کرام حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ 6 افراد تھے حضور کے ساتھ جو کھانا کھا رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے سارا کھانا 2 لقموں میں چٹ کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا اگر یہ اللہ کا نام لیتا تم سب کو کافی ہو جاتا،
یعنی 6 افراد کا کھانا وہ اعرابی بدو 2 لقموں میں ختم کر گیا. فرمایا اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا 6 آدمی کو بھی کافی ہو جاتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ کتنی پیاری حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، جس نے آخر میں یہ دعا پڑھ لی اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کھانا بھی خود کھائیں، گناہ بھی ہمارے ہی معاف ہوں. یہی تو سرکار کی کرم نوازی ہے اس امت پر. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، سرکار کا مزاج تھا، حضور کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. اگر سرکار کو پسند ہوتا سرکار کھا لیتے، وَإِن كَرِهَهُ تَرَكَهُ، اگر سرکار کو پسند نہ ہو تو سرکار چھوڑ دیتے، عیب کبھی بھی نہیں نکالتے. آج تو ہمارا مزاج یہ ہے اللہ ماشاء اللہ، اگر نمک زیادہ چلا گیا ہے تو برتن کو پٹخ کے زمین پر مارتے ہیں، اور پھر جو گالم گلوچ کا ماحول ہوتا ہے، اللہ کی پناہ، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے، نمک زیادہ ہے مرچی زیادہ ہے تو کوئی بات نہیں ہے، درگزر کریں، اللہ آپ سے بھی درگزر کرے گا. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے دعوت دی. یہ بڑی پیاری حدیث سننے والی ہے. سرکار کو دعوت دی، حضور آپ آ جائیں اور آپ اپنے ساتھ 5 افراد لے کے آ جائیں. جو دعوت کرنے والا تھا وہ درزی تھا اور اس نے بنایا تھا گوشت، اور گوشت کے اندر اس نے ڈالی تھی لوکی. ٹھیک ہے جی. اب سرکار کو اس نے دعوت دی تو سرکار جب اس کے ساتھ اس کے گھر پہ گئے اپنے ساتھ 5 صحابہ کرام کو لے کے، تو ایک شخص حضور کے پیچھے پیچھے آ گیا. اب دروازے پہ جب آ گیا تو حضور نے فرمایا دیکھو میاں، تم نے ہمیں بلایا تھا 5 افراد کو، اب یہ جو چھٹا بندہ ہے نا یہ ہمارے پیچھے پیچھے آ گیا ہے، اگر تمہاری اجازت ہو اس کو ہم اندر آنے دیں ورنہ اس کو واپس بھیج دیں. اگر تم چاہو تو یہ اندر آ جائے ورنہ واپس چلا جائے. تو کہا نہیں حضور جب آپ کے ساتھ آ گیا تو اس کو آنے ہی دیجئے. تو اس سے یہ پتہ چلا جتنے افراد کی دعوت کی جائے اتنے ہی جائیں. ایک کاٹ پر اگر شادی حال میں 2 آدمی الاؤ ہیں تو پھر 2 ہی لے کے جائیں، پورا کنبہ نہ لے کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. جس بیچارے نے جو اپنے حساب کا کھانا رکھا ہے تک آپ تو کھا پی کے چٹ کر کے آ جائیں، بیچارے وہ پلیٹیں صاف کر کے کھانا کھا رہا ہوں. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی سرکار کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے. تو حضور نے فرمایا میاں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. اب اس نے ازرو تکبر کہا، جناب سرکار میرا تو سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے. تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارا ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں پھر زندگی میں کبھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی نہیں، اس کا پھر ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں. تو آج جس طرح یہ ماڈرن جو ہے دور آ رہا ہے، لوگ جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا، الٹے ہاتھ سے پانی پینا وغیرہ. اس نے تکبر کیا، فرمایا تیرا ہاتھ کبھی اٹھے گا ہی نہیں. اس نے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا تھا اور پھر تا دم حیات اس کا ہاتھ کبھی اٹھا بھی نہیں. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم کھانا تو کھاتے ہیں اور ہم پانی بھی پیتے ہیں مگر ہم سیر نہیں ہوتے، یعنی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو حضور نے فرمایا شاید تم الگ الگ ہو کے کھاتے ہو. کہا جی بالکل ہم الگ الگ بیٹھ کے کھاتے. فرمایا نہیں، فاجتمعوا علی طعامکم، جب بھی کھانا کھاؤ جمع ہو کے کھاؤ، یعنی ایک پرات میں چند افراد مل کے کھاؤ اور اللہ کا نام لو، اللہ تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے گا. تو جب کھانا کھائیں جب پئیں تو برکت اس میں ہے، آپ بیٹھ کے کھائیں، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، اس لیے کہ درمیان میں اللہ برکت نازل فرماتا ہے. جب کبھی تھال ہو بریانی کا تو بجائے اس کے کہ آپ بیچ میں حملہ کریں، بیچ سے بوٹیاں اٹھائیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. اپنے سامنے سے کھاتے رہیں اور بیچ کی جو ڈھیری وہ بنی ہو اس کو آپ نہ چھیڑیں، سیٹوں سے کھاتے رہیں، اس لیے کہ بیچ میں اللہ رب العزت برکتوں کا نزول فرماتا ہے. حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اللہ کے نبی نے کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھایا. سرکار نے کبھی، بعض لوگوں کا طریقہ تھا وہ گاؤ تک رکھ کے جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ اٹھا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اللہ کے نبی ہمیشہ جو ہے وہ بغیر ٹیک لگائے سرکار جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے تھے. اللہ اکبر. ابن عباس سے مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے اپنے ہاتھوں کو رومال سے نہ پوچھو، اپنے ہاتھ کو دھوو نہیں یہاں تک کہ پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، پہلے اپنی انگلیوں کو چاٹ لو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے کس حصے میں
برکت رکھی ہے۔ کعب بن مالک سے مروی ہے سرکار ہمیشہ 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے، اور جب سرکار تناول فرما رہے تو حضور جو ہے وہ انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مروی ہے حضور نے فرمایا جب کھانا کھاؤ اس پیالے کو بھی چاٹو، وہ جو پیالہ ہے نا اس کو بھی چاٹو، تمہیں پتہ نہیں اللہ نے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ احادیث طیبہ ہیں جن کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، مگر اللہ جو ہے عمر درازی بالخیر عطا فرمائے قبلہ امیر اہل سنت کو، کہ آپ نے لوگوں کو کیسا ذہن دیا، کیسا مزاج دیا۔ حدیث میں اتنا ملتا ہے کہ پیالے کو چاٹ لو، مگر امیر سنت نے کیسی بہترین تدبیر نکالی، کہا بھائی ہو سکتا ہے چاٹنے میں کوئی ذرہ رہ جائے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پیالے میں پانی ڈالو، پیالہ دھو کے ہی پی جاؤ۔ اے جی سبحان اللہ، پیالہ ہی دھو کے پی جاؤ، نہ کوئی ذرہ بچے گا، نہ برکت سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آج جو ماڈرن قسم کے لوگ ہیں کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ او بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ کھانا کھا رہے ہو نا اور کوئی لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے کھاؤ۔ لقمہ گر گیا ہے اس کو اٹھاؤ، اس پہ مٹی لگی اس کو صاف کرو، صاف کر کے کھا جاؤ، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں اللہ نے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ دور تھا، صحابہ کرام کہیں گئے جنگ کے لیے تو وہاں رومیوں کے دربار میں بیٹھے تھے، کسی صحابی سے لقمہ گر گیا تو کسی نے کہا حضرت اٹھانا نہیں، دیکھیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا ماحول ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس صحابی رسول نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا خدا کے بندے ان بے وقوفوں کے لیے، ان لانتیوں کے لیے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میں ہرگز سنت نہیں چھوڑوں گا۔ صحابی نے وہ نوالا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور بسم اللہ پڑھ کے تناول کیا۔ تو یہ سنت طریقہ، دنیا کچھ بھی کہے ہمیں دنیا سے کیا سروکار ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا مسجد اقصیٰ، تو جب آپ پانی کے اندر سے گزرنے لگے تو آپ نے اپنے کپڑے اوپر کیے اور اپنے چپل اٹھا کے اپنے بغل میں رکھے، تو ابو عبیدہ بن جراح کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ تو جناب عمر نے کیا جواب دیا، فرمایا ابو عبیدہ اگر مجھے تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو آج میں تمہاری پٹائی کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے ابو عبیدہ ہمیں جانتا کون تھا، ہمیں پہچانتا کون تھا؟ عمر تو وہ تھا کہ جس سے 10 اونٹ بھی لین میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، عمر تو وہ تھا جس کا باپ اس کو مارتا تھا، میں 10 اونٹ بھی لین سے کھڑے نہیں کر سکتا تھا۔ آج اس نبی کے قدموں کا صدقہ ہے کہ عمر جو ہے آدھی دنیا پہ سلطنت کر رہا ہے، آدھی دنیا پہ عمر کا روب ہے، آدھی دنیا پہ عمر کا دبدبہ ہے۔ یہ صدقہ کس کا؟ یہ صدقہ آمنہ کے لال کا ہی تو ہے، یہ صدقہ آمنہ کے لال۔ تو جس نبی کے صدقے سے اللہ نے ہمیں یہ شہنشاہی عطا کی ہے، تو کیا آج ہم اس نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو دنیا داروں کو چھوڑیں، دنیا دار کچھ بھی کہیں گے، مگر آپ نے سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے تاکہ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی